حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد ہے کہ جو صاحب وسعت ہے اور صاحب وسعت ہونے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یعنی یہ ایک وعید ہے. زکوٰۃ اور قربانی کے وجوب کا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ان چیزوں کا یعنی ایسا سونا چاندی جو ہے اس کے لیے پورا سال درکار ہے، جبکہ قربانی کے لیے صرف صاحب نصاب ہونے کے لیے صرف 3 دن جو ہیں وہ لازم ہیں. جو مقروض شخص ہے اس کے لیے یہ ہے وہ دیکھ لے کہ قرض ادا کرنے کے بعد اگر صاحب نصاب رہتا ہے تو وہ ضرور قربانی کرے گا، اس پہ قربانی واجب ہے. اور اگر قرض ادا کرنے کے بعد وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ صاحب نصاب نہیں رہتا پھر اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی. بیٹیوں کے لیے تو ایسا نہیں ہے، بیٹیوں کے لیے تو جائیداد میں حصہ ہے. 1 سال کے بعد قربانی کے جانور میں سے اس گوشت کے چند کلو دے کے جائیداد سے محروم کرنا یہ کوئی شرعی اصول نہیں ہے. جزاک اللہ خیرہ. آپ نے اپنے چینل کے لیے ایک ایسا حصہ بھی رکھا جس میں ہم دینی ضروری باتیں سیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید الاضحیٰ میں چند دن باقی ہیں اور ہر صاحب حیثیت شخص نے سنت ابراہیمی کو ادا کرنا ہے. قربانی کرنے کے کون سے مسائل ہیں، کون سے ضروری سوالات ہیں، یہ ساری معلومات جاننے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں دینی سکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان سیفی صاحب. میرے استاد محترم بھی ہیں، سارے سوالات ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کے احسانات ہیں. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ سر میں بھی ٹھیک ہوں ماشاء اللہ. اچھا سر ہمیں یہ بتائیں کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیرہ. آپ نے اپنے چینل کے لیے ایک ایسا حصہ بھی رکھا جس میں ہم دینی ضروری باتیں سیکھ سکتے ہیں. بالکل. اب آتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات کی طرف. آپ کا سوال ہے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ جی سر. قربانی کے جو 3 دن ہیں ان 3 دنوں میں جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت یا 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت یا اتنی ہی اس کے پاس نقدی موجود ہو، ضرورت کا سامان اس کے علاوہ ایسی چیزیں موجود ہوں، تو ان 3 دنوں کے اندر جو ہے وہ صاحب نصاب ہوتا ہے اور اس پر قربانی واجب ہوتی ہے. زکوٰۃ اور قربانی کے وجوب کا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ان چیزوں کا یعنی ایسا سونا چاندی جو ہے اس کے لیے پورا سال درکار ہے، جبکہ قربانی کے لیے صرف صاحب نصاب ہونے کے لیے صرف 3 دن جو ہیں وہ لازم ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر 52.5 تولے چاندی ہو جائے جس کی موجودہ قیمت تقریباً 40-50 ہزار ہے، اتنا بھی اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد ان 3 دنوں میں جو روپیہ پیسہ ہے یا اتنا مال ہے زائد از ضرورت، اس پر قربانی واجب ہوگی. صحیح ہے. اچھا اب ہمیں سر یہ بتائیں کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ ادھار کے پیسوں سے خرید کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر جو خریدار ہے اس سے یہ مطلب گمان غالب ہے، یقین ہے کہ میرے پیسے آنے ہیں اور میں جلد ہی یہ رقم جو ہے ادھار کی لوٹا دوں گا، تو پھر تو وہ ادھار کا جانور خرید کر قربانی کرے. لیکن اگر اس نے لمبا کرنا ہو جس سے ادھار لیا اس کو ادھار واپس نہ کر سکتا ہو اور اس میں طرح طرح کی پھر قباحتیں آئیں گی تو پھر ایسی صورت میں نہ کریں گے. ایک شخص جس نے قرض دینا ہے، جس پر قرض واجب ہے، اس پر قربانی کا کیا حکم ہے؟ جو مقروض شخص ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا حساب لگائے. پہلے وہ اپنا جو ہے نا وہ دیکھ لے کہ قرض ادا کرنے کے بعد اگر صاحب نصاب رہتا ہے تو وہ ضرور قربانی کرے گا، اس پہ قربانی واجب ہے. اور اگر قرض ادا کرنے کے بعد وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ صاحب نصاب نہیں رہتا پھر اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی. جو لوگ صاحب نصاب ہیں، صاحب نصاب ہونے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتے، ان کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث جو ہے سیاستہ میں سے ابن ماجہ شریف میں ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد ہے کہ جو صاحب وسعت ہے اور صاحب وسعت ہونے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یعنی یہ ایک وعید ہے. اور اگر اسے بعد میں اسے احساس ہو جاتا ہے، خیال آتا ہے کہ میں نے ایک واجب جو ہے وہ پورا نہیں کیا، تو پھر وہ قربانی کے جانور کی جو ہے وہ رقم وہ خرچ کرے. بلکہ زیادہ اس پہ زور ہے کہ وہ ایک پورے جانور، ایک بڑے جانور
کی جو مطلب اس کا جو قیمت ہے وہ بعد میں صدقہ کرے تو اس طرح اس کا ازالہ ہوگا. کچھ لوگ شوق کے طور پر یا ویسے جنگلی جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، مثلا ہرن، خرگوش، مارخور وغیرہ، وہ جائز ہے؟ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جو قرآن و سنت کی روشنی میں جن جانوروں کی قربانی جائز ہے اس میں وحشی جانور نہیں ہیں. وحشی جانور کی قربانی نہیں ہوتی، یعنی جو جنگلی جانور ہیں ان کی قربانی نہیں ہوگی، اس کے لیے پالتو جانور درکار ہیں. قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ عمر، وزن، صحت کے لحاظ سے تھوڑا سا میں آئیڈیا بتا دیں. قربانی کے جانور کی اگر عمر کی ہم بات کریں تو جیسے مینڈا ہے جسے ہم چھترا بھی کہتے ہیں، تو وہ 1 سال کا ہو، 1 سال کا پورا ہو جائے، اور ہاں اگر وہ 6 ماہ کا ہو اور وہ اتنا بڑا لگے جس طرح کہ پورا سال کا وہ ایک مینڈا ہوتا ہے تو پھر بھی جائز ہے. بکرے کی 1 سال پوری ہو عمر، بکرا بکری یعنی یہ جو جنس ہے 1 سال پوری ہو، دوسرے سال کا بے شک 1 دن بھی ہو جائے. اسی طرح جو مطلب گائے ہے، بیل ہے، تو اس جنس کی جو عمر ہے وہ مطلب 2 سال ہو، تیسرے سال کا وہ اس کا سٹارٹنگ ہو جائے. اسی طرح جو اونٹ ہے وہ 5 سال کا ہے، اور پھر اس سے زائد جو ہے اس کی تو کوئی ممانت نہیں. تو یہ کم از کم عمر ہیں. صحت مند جانور ہو، عیب سے پاک ہو، اچھا ہو، اور بہتر یہ ہے کہ اگر اپنا ہی یعنی گھر میں وہ پالا ہو جانور، اور جتنا اس کے ساتھ انس ہوگا، جتنا اس کے ساتھ پیار ہوگا، محبت ہوگی، اور اتنا ہی اس وقت قربانی کرتے وقت محسوس ہوگا اس کا انس اور پیار، تو اس کی قربانی جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھی ہے، کیونکہ اسے ہاتھوں سے پالا ہے، گھر میں رکھا ہے، تو اس کے ساتھ قدرتی طور پہ ایک جو ہے نا وہ ایک محبت ہو جاتی ہے. تو ایسا جانور جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے اس کی قربانی کی جائے. اچھا، اب ہمیں سر یہ بتائیں کہ جو بڑے جانور ہیں، اونٹ ہے، بیل ہے، گائیں ہیں، تو ان میں کم از کم کتنے حصے ہونے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کتنے حصے ہوں تو قربانی ہو سکتی ہے؟ اس میں شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑے جانور ہیں ان میں میکسیمم 7 حصے ہو سکتے ہیں، 8 نہیں ہو سکتے. اور 7 سے کم جو ہے، جیسے کہ بدائع الصنائع میں امام کاسانی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے اور دیگر فقہا نے، 7 سے کم یعنی اس میں 6 افراد شامل ہو سکتے ہیں، 5 4 3 2 1. تو یہ 7 سے 8 نہیں ہو سکتے، 7 سے کم جتنے مرضی کر لیں وہ ہو سکتے ہیں. شرط یہ کہ کسی ایک شخص کا بھی ایک حصے سے کم اس کا حصہ نہ ہو، تو اس میں اجازت ہے، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے. اچھا سر، ہمیں یہ بتائیں کہ ایک جانور جو ہے قربانی کا، جب اس کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے جانوروں جنہوں نے ابھی ذبح ہونا ہوتا ہے اس کے سامنے ذبح کرنا کیسا ہے؟ اس میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور کو قربان کرنا ہے اس کو جو ہے نا وہ دوسروں کے سامنے قربان نہ کریں، اور جس کی قربانی کرنی ہے اس کے سامنے چھری بھی تیز نہ کریں، اور باقی جانور جو ہیں وہ اس کے پاس نہ ہوں، وہ علیحدہ جانور جو ہے وہ قربان کیا جائے، ذبح کیا جائے. تو اس میں ممانعت ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانوروں کے سامنے جو ہے وہ قربان کرنا، اس کو شریعت نے منع کیا ہے. اچھا، اب سر میں بڑا ضروری سوال کرنے لگا ہوں. یہ لوگوں کو خاص طور پہ ہمارے علاقے میں یہ بڑا مسئلہ درپیش ہے کہ کتنے حصے کرنے چاہیے گوشت کے، اور ان کو تقسیم کہاں کیسے تقسیم کرنا چاہیے؟ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہے، واجب اور فرض نہیں ہے. مستحب ہے. اس میں ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، ایک حصہ غرباء کے لیے، فقراء کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے. لیکن اگر اپنی فیملی بڑی ہے اور اہل و عیال زیادہ ہیں اور ضرورت بھی ہے، تو اگر ضرورت کی وجہ سے اگر سارا گوشت بھی رکھ لے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پھر اس میں دوسروں کا خیال کیا جائے. سر ہمارے علاقے میں لوگ زیادہ تر ایسا کرتے ہیں کہ جو تیسرا گوشت کا حصہ ہوتا ہے نا وہ صرف اپنی بیٹیوں کے لیے رکھ دیتے ہیں، چاہے وہ 2 ہوں، 1 ہو یا 3، جتنی بھی ہوں، صرف بیٹیوں کو دیتے ہیں. یہ جائز ہے؟ بیٹیوں کے لیے تو ایسا نہیں ہے، بیٹیوں کے لیے تو جائیداد میں حصہ ہے. 1 سال کے بعد قربانی کے جانور میں سے اس گوشت کے چند کلو دے کے جائیداد سے محروم کرنا یہ کوئی شرعی اصول نہیں ہے. تو جو تیسرا حصہ ہے جو اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے، اس میں صرف بیٹیاں نہیں ہیں، آپ کے باقی ریلیٹیوز بھی ہیں، آپ ان کو بھی دیں. لیکن اگر وہ زیادہ ضرورت مند ہیں، آپ دیتے ہیں فابہا. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ 1 سال کے بعد جو ہے وہ کھال دے دیں، کھال کے پیسے دے دیں یا گوشت دے دیں اور جائیداد سے محروم کریں. تو یہ اس کو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. اوجھڑی کھانے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ وہ کھانا جائز ہے یا اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟
اوجڑی کھانے کے بارے میں جو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے، تو اس سے مراد طبی کراہت ہے، یعنی ایک طبیعت نہیں مانتی. ویسے اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے جو میکسیمم علماء کی رائے ہے. الموجم الکبیر امام طبرانی حدیث نمبر 83 ہے، تو اس میں اس کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں خلاصتاً. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے گھر میں جلوہ گار ہوتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، آپ کے پاس آسا ہوتا ہے، آپ رکھ دیتے ہیں اور پھر آپ پوچھتے ہیں کہ گھر میں جو پکا ہے وہ لے آئیں. تو گھر والوں نے جو آپ کو کھانا دیا، اس حدیث میں یہ ہے کہ اس کھانے میں جو گوشت تھا تو اس میں اوجڑی کا ٹکڑا بھی تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان کا حصہ بنا. اگر حدیث بالفرض سند کے اعتبار سے کمزور ہے، ضعیف ہے اس کی سند، تو پھر بھی ہمارا قیاس جو ہے وہ اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا. تو جب ایک کمزور روایت بھی آ جائے سند کے اعتبار سے، تو پھر بھی ہم اسی کے قائل ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اگر دسترخوان پہ یہ چیز موجود تھی تو پھر اس کے خلاف فتویٰ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوگا. جو فتویٰ ہے بھی صحیح تو اس پہ ہے کہ اگر آپ کی طبیعت نہیں مانتی تو آپ نہ کھائیں، اور کھانی ہے تو صحیح صاف ستھرا کر کے اسے اچھے طریقے سے صاف ستھرا کر کے پکائیں، کھائیں. لوگ لمبے عرصے تک گوشت کو فریزر میں محفوظ کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ میں جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر اہل و عیال زیادہ ہیں اور اس سے زیادہ ضرورت ہے تو پھر اس میں رکھ لیں. لیکن اگر اسے اتنی مطلب ضرورت نہیں ہے اور باقی لوگ اس سے زیادہ ضرورت مند ہیں تو پھر اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن اگر کوئی رکھ لیتا ہے پھر بھی اس کے خلاف کوئی ایسا شرعی فتویٰ نہیں ہے، یہ اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس نے ایک مستحب عمل جو ہے اس پہ عمل نہیں کیا. ایک شخص نے خرید لیا جانور، اس کو بعد میں پتہ چلا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا، تو اگر تو مطلب 15-20 دن ہوئے ہیں اس عمل کو تو پھر تو بالکل کوئی حرج ہی نہیں. لیکن اگر زیادہ عرصہ ہو گیا ہے تو ویسے چاہیے تو یہ کہ اس کی قربانی نہ کی جائے. لیکن اگر قربانی کر لی جائے تو بہر کیف قربانی فقہی اعتبار سے ہو جائے گی، اس میں حرج نہیں ہوگا. ایک جانور خرید لیا ہے، بعد میں اس کو تبدیل کر کے اور ذبح کرنا، یہ کیسا ہے؟ اس بارے میں نا 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایک جانور آپ نے رکھا ہے، نیت کر لی آپ نے قربانی کرنے کی، پھر آپ اسے بیچ رہے ہیں، تو 3 صورتیں ہیں. صورت اول یہ ہے کہ آپ بیچ کر جو ہے نا اس سے کم پیسوں کا جانور خرید رہے ہیں. دوسری صورت یہ کہ آپ اس کا مثل، اس کے برابر رقم کا جانور خرید رہے ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ اس سے زیادہ اچھا جانور خرید رہے ہیں. تو اس میں جو صورت اول ہے یعنی پہلی صورت ہے اس سے کام کا خریدنا، تو اس میں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اور ایسا کرنے والا گناہگار ہوگا. اور جتنا فرض کیا اس کا جانور تھا 20,000 کا سپوز، اب اس نے وہ بیچ دیا اور اس نے 18,000 کا خرید لیا، تو وہ جو 2,000 ہے وہ 2,000 قربانی کی نیت سے صدقہ کرنا اس کے لیے واجب ہوگا. اور اگر اس نے 20 کا بیچا اور 20 کا ہی خریدا تو اس میں بھی زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، ایسے میں گناہگار ہوگا. بعض علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ مثل میں کوئی حرج نہیں، یعنی اس کے برابر اگر خرید لیا پھر بھی احتیاط لازم ہے. تیسری صورت یہ کہ مثلا 20,000 کا جانور ہے، وہ 20,000 کا جانور اس نے بیچ دیا اور مزید ایک 25,000 کا یعنی اس سے 20 کا 21، 22، 23 آن جو اس نے لے لیا، تو اس میں وہ جو ہے نا اس کے لیے جائز ہے، اس کا کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ اس نے اور اس میں کچھ ملا دیا ہے، کام نہیں کیا. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت اچھی معلومات دی ہیں. امید کرتا ہوں کہ اس سے لوگوں کو کافی کچھ قربانی کو جائز طریقے سے ادا کرنے میں کافی سارا سیکھنے کو ملے گا. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں. اپنی قیمتی رائے کے لیے کمنٹ سیکشن میں لازمی ہمیں آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.